السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 10 ہے، سورۃ التوبہ، آیت نمبر 37 اور رکوع نمبر 11 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، ما کیا ہے، لکم واسطے تمہارے، تمہیں کیا ہو گیا ہے ایمان والو، اذا جس وقت قیلا کہا جاتا ہے، لکم واسطے تمہارے، انفرو نکلو، فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، اس سا کل تم بوجھل ہو جاتے ہو تم، الی الارض طرف زمین کی۔ ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے کہ جہاد کے لیے نکلو، تو تم زمین پر جو ہے بھاری ہو جاتے ہو، گر پڑتے ہو، تم جو ہے بہانے بناتے ہو، اور تمہارے لیے یہ کام بڑا مشکل جو ہے بن جاتا ہے جہاد کے لیے نکلنا۔ تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو، یعنی بجائے اس کے کہ تم جلدی جلدی نکلو جہاد کے لیے، تم جو ہے سست پڑ جاتے ہو۔ ارضی تم کیا راضی ہو گئے ہو تم بالحیات دنیا، ساتھ حقیقی زندگی دنیا کی، کہ من الآخرت آخرت سے، کیا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تمہیں آخرت کی کامیابی کی، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، دنیا میں ہی مگن ہو گئے، دنیا پر ہی خوش ہو گئے ہو۔ فما متاع الحیات دنیا، پس نہیں ہے سامان زندگی اس دنیا کی کا، فی الآخرت بیچ آخرت کے، الا قلیل مگر تھوڑا۔ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں نیک لوگوں کو جو نعمتیں عطا فرمائے گا جنت کی، ان کے مقابلے میں دنیا کا جو مال ہے، نعمتیں ہیں، یہ بہت تھوڑی ہیں، معمولی ہیں۔ الا اگر نہ، الا اصل میں ہے ان لا، ان اگر لا نہیں، تنفروا تم نکلو گے، یعذبکم عذاب دے گا تم کو، عذابا علیما عذاب دردناک۔ اگر جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، سستی کرو گے، ڈھیر ہو جاؤ گے زمین پر، تو یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ، اور وہ بدل کر لے آئے گا، قوماً کسی قوم کو، غیرکم جو علاوہ تمہارے ہوگی، وَلَا تَضُرُّوهُ، اور نہیں تم کوئی نقصان پہنچا سکو گے اس اللہ کو، ضرر کے معنی نقصان، وَلَا تَضُرُّوهُ، اور نہ تم نقصان پہنچا سکو گے ہو اس اللہ کو، شیئا کچھ بھی۔ اگر تم اللہ کا کہنا نہیں مانو گے، زمین پر بوجھل ہو جاؤ گے، جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کی بجائے جو ہے تم بیٹھ جاؤ گے گھروں میں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے عذاب دے گا، اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ اللہ اس بات پر طاقت رکھتا ہے کہ تمہیں وہ جو ہے ختم کر کے تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ الا اگر نہ، تنصروہ، تم نے مدد کی اس اللہ کی، یعنی جہاد میں، فقط یہاں پر جو ہے ہو ضمیر نبی علیہ السلام کی طرف بھی جاتی ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم نے مدد نہ کی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقط ناصرہ ہو، پس تحقیق مدد کی تھی اس کی، اللہ تعالیٰ نے، جس وقت اخرجہ، نکالا تھا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، الذین، ان لوگوں نے، کافروا، جو کافر ہوئے۔ فرمایا اگر تم اس میرے پیارے پیغمبر کی جو ہے مدد نہیں کرو گے، تو اللہ نے اپنے نبی کی اس وقت مدد کی تھی جب مکہ کے کافروں نے ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، نکال دیا تھا، اور وہ اپنے گھر سے نکل کر غار ثور میں چلے گئے تھے، گھر سے نکل کر غار ثور میں چلے گئے تھے۔ ثانیہ، وہ ہمارا پیغمبر جو ہے دوسرا تھا، اس نئی نے دو میں سے،
دو کون تھے؟ نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام جو ہے جب ان کے گھر کو گھراؤ کر لیا کافروں کے قبائل نے آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے لوگوں کی امانتیں جو تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کیں اور ان سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور ان کی جو امانتیں ہیں جن کی وہ ان کو تقسیم کر کے تم مدینہ آ جانا۔ پھر جو انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا کافروں کے مسلح افراد نے، مختلف قبائل کے افراد نے، تو اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گھر سے نکلیں تو مٹھی لے کر، مٹی کی ایک مٹھی لے کر ان کی طرف پھینک دیں۔ نبی علیہ السلام نے پھینک دی مٹی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں پہنچا دی سب کی، اور وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، اور نبی علیہ السلام ان کے درمیان سے نکل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے، اور وہاں سے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر غار ثور میں چلے گئے۔ اور غار ثور جو ہے وہ مدینہ کے بالکل الٹ ہے۔ یہ بھی جو ہے ایک اپنا عقل مندی کی بات تھی کہ ان کو کیونکہ وہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو پکڑنے کا تہیہ کر رکھا تھا، شہید کرنے کا جو ہے تہیہ کر رکھا تھا، بلکہ انہوں نے جو ہے نبی علیہ السلام کے نکلنے پر جو ہے 100 اونٹ کا اعلان بھی کر دیا تھا کہ جو ان کو پکڑ کر ہمارے سامنے لائے گا ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے غار ثور جو ہے جو مدینہ کے مکہ کے بالکل جو ہے مدینہ کے الٹ تھی، مدینہ شمال میں تھا اور یہ غار ثور جو ہے یہ جنوب کی طرف تھی۔ مکہ میں غار ثور جو ہے یہ مکہ کے جنوب میں تھی اور مدینہ جو ہے یہ مکہ کے شمال میں پڑتا ہے۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی منزل کے الٹ جو ہے وہ چلے اور 3 دن تک جو ہے غار میں رہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے جو ہے ان کو کھانا پہنچاتے رہے، اور بکریاں چراتے چراتے جو ہے وہاں غار پر لے جاتے تھے روزانہ، اور ان کو دودھ پلاتے تھے بکریوں کا۔ تو یہ واقعہ، تو جب وہ غار میں چھپ گئے، جب مکہ والوں سے جو ہے وہ نکل کر جو ہے اللہ کے حکم سے غار ثور میں چلے گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے پیغمبر کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب ان کو جو ہے مکہ والوں نے، مکہ کے کافروں نے ان کو مکہ سے نکال دیا تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ اور اس وقت جو ہے ثانیہ نبی علیہ السلام دوسرے آدمی تھے، اس نئی نے 2 میں سے ابو بکر صدیق اور نبی علیہ السلام 2 افراد جو ہے نکل کر مکہ سے غار ثور میں جا چھپے تھے، اور ان 2 میں سے ایک دوسرا جو تھا یعنی نبی علیہ السلام، اس کی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی مدد کی تھی اور اب بھی جو ہے اس کی وہ مدد کرے گا۔ اس ہما جب وہ دونوں ابو بکر صدیق اور نبی علیہ السلام دونوں ہی فی الغار بیچ خاص غار کے تھے، یعنی غار ثور میں تھے، اذ یقولو جب وہ کہتے تھے لصاحب ہی واسطے اپنے ساتھی کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ غار کے منہ تک پہنچ گئے ہیں، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو سیدھی نظر غار سے ہم پر پڑے گی۔ تو نبی علیہ السلام تسلی دی کہ ابو بکر صدیق فکر نہ کیجئے، اذ یقولو جب وہ نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے لصاحب ہی واسطے اپنے ساتھی کے، لا تحزن نہ غم کر اے ابو بکر صدیق، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ معانا ساتھ ہمارے ہے۔ اے ابو بکر پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ جو مرضی کر لیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہماری حفاظت اللہ فرما رہے ہیں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ پس اتارا اللہ تعالیٰ نے سکینتہ اپنی تسکین کو، سکون کو، امن کو، علیہ اوپر اس پیغمبر کے، وَأَيَّدَهُ
اور مدد کی اس پیغمبر کی بجنود ساتھ ایک لشکر کے، لم تروہا نہیں تم دیکھ رہے تھے اس لشکر کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے غار ثور میں جو ہے اپنے نبی کی مدد کی۔ ایک تو جو ہے غار کے منہ پہ مکڑی جو تھی اس نے جاڑا بنا دیا، منہ بند کر دیا۔ دوسرا ہے کہ منہ کے باہر جو ہے غار کے منہ کے باہر جو ہے فاختہ نے انڈے دے دیے اللہ کے حکم سے۔ تو جب کھوجی جو ہے ان کو جو ہے لایا مکہ والوں کو تلاش کرتا کرتا، تو کہا جی یہاں تک پاؤں آتے ہیں، اس سے آگے جو ہے دائیں بائیں کہیں نہیں نکلتے، کھوجی نے کہا۔ تو اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ جی غار کے اندر ہوں گے۔ دوسرے کہنے کہ بیوقوف ہو، غار کے اندر ہوتے تو یہ جاڑا کیسے قائم رہتا، جاڑا ٹوٹ جاتا۔ پھر غار کے منہ پر جو ہے انڈے دیے فاختہ نے، اگر وہ غار میں جاتے تو انڈے ان کے پاؤں کے نیچے اگر جو ہے وہ ختم ہو مسل ہو جاتے، ٹوٹ جاتے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی مدد کی، اور فرشتوں کے ذریعے بھی تسکین اور سکونت ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ان کو یہ تسلی کے لیے جو ہے اپنے فرشتے بھی بھیجے، جس طرح کہ نبی قرآن بھی کہتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک اس کے آگے ہوتا ہے، ایک پیچھے ہوتا ہے، اور دونوں جو ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی مدد جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ فرمایا لم تروہا نہیں تم دیکھ رہے تھے اس لشکر کو، وجعل کلمۃ الذین، اور اس اللہ نے بنا دیا کلمہ، فرمان، فیصلہ، الذین ان لوگوں کا، کافروا جو کافر ہوئے، السفلی حقیقی پست۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا، اللہ نے ان کے اس فیصلے کو، اس بات کو، کافروں کی اس بات کو السفلی پست کر دیا، نیچا کر دیا، شکست دے دی۔ ان کا فیصلہ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ مدد اللہ تعالیٰ کر رہے تھے نبی علیہ السلام۔ تو ان کے کافروں کے جو کلمہ تھا، ان کا جو فیصلہ تھا نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پستی میں لے گئے، یعنی اس کو ناکام کر دیا۔ بکلمۃ اللہ، اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، ہی العلیٰ وہی ہے حقیقی اعلیٰ، غالب۔ اللہ کا فیصلہ ہی غالب ہوتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کا فیصلہ جو ہے غالب ہونے کے بجائے مغلوب ہو جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے، واللہ ناکام ہو جاتا ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، حکیم دانائی والا ہے۔ انفروا نکلو، جہاد کے لیے اپنے گھروں سے نکلو، خفافاً ہلکے، تھوڑا اسلحہ ہے تب بھی نکلو۔ جس طرح بدر میں کوئی اسلحہ نہیں تھا، چند تلواریں تھیں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، 313 میں سے صرف 8 کے پاس تلواریں تھیں، باقی سب جو ہے خالی ہاتھ تھے۔ تو فرمایا جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کال دیں کافروں کے مقابلے میں، اور کافر تم پر چڑھ دوڑیں، تو پھر گھروں میں نہ بیٹھو، نکلو تم۔ یہ افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب امریکہ سے پہلے روس نے اس پر حملہ کیا افغانستان پر، تو اس کے جو ہے یہ بیچارے ان کے پاس کوئی جو ہے وہ ٹینکوں کا مقابلہ کرنے والی نہ توپیں تھیں، نہ کوئی ہوائی جہاز تھے، نہ کوئی اور اسلحہ تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اور سنا ہے مجاہدین سے کہ جب روس نے ٹینک جو ہے وہ داخل کیے، تو انہوں نے اپنی پگڑیاں جو تھی وہ اتار کر جو ہے ٹینکوں کے چین جو ہے اس میں پھینکی، اور وہ کپڑے کی جو پگڑیاں تھیں لمبی، وہ ٹینکوں کے چین میں الجھ گئیں، اور ٹینک جو تھے وہ وہیں پر جام ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے جو ہے جب ٹینک جام ہو گئے تو بندوقیں تو تھیں ان کے پاس، پھر وہ ٹینکوں کے ڈرائیور وغیرہ جو بھی تھے اس میں ان کے اندر سب کو انہوں نے قتل کیا، اور ان کو جو ہے اس شکست سے فاش دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ہمارے دین کی کامیابی اور سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، پھر ہم ان کو جو ہے بہت سے راستے جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں کامیابی کے۔
تو افغانیوں کو اللہ تعالیٰ نے راستہ جو ہے کیا دکھا دیا کہ انہوں نے اپنی پگڑیاں اتار کر سر سے ٹینکوں کے چین جو تھے ان کے اندر پھینکی، تو وہ پگڑیاں جو تھی وہ چین کے اندر جو ہے وہ الجھ گئیں، پھنس گئیں، اس طرح ٹینک جو وہ تھے رک گئے۔ تو یہ اللہ کے پاس بہت تدبیریں ہیں، کافروں کو روکنے کے لیے بہت تدبیریں اللہ کے پاس۔ تو فرمایا کہ انفروا نکلو خفافاً، ہلکے، تمہارے پاس تھوڑا اسلحہ ہے پھر بھی نکلو، خالی ہاتھ ہو پھر بھی نکلو اللہ پر بھروسہ کر کے۔ زندگی موت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، کافروں نے جو ہے، بدماشوں نے نہیں فیصلہ کرنا۔ نہیں تمہارے پاس کچھ بھی، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلو، خالی ہاتھ نکلو ان کے مقابلے کے لیے۔ اللہ تمہاری کامیابی کا بندوبست کر لے گا، اس کو پتہ ہے کہ میرے دین کی سربلندی کے لیے نکل رہے ہیں، تو اللہ یقیناً جو ہے ان کے مدد کرے گا، خواہ ان کے پاس اسلحہ بے شک نہ ہو۔ وَثِقَالًا، اور نکلو بھاری، یعنی زیادہ اسلحہ ہے تو وہ بھی لے کر نکلو، اسلحہ جو ہے وہ تھوڑا ہے، خالی ہاتھ ہو یا تھوڑا اسلحہ پھر بھی نکلو کافروں کے مقابلے۔ بھروسہ اسلحے پر نہیں کرنا، بھروسہ اور یقین اللہ پر کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے اسلحہ ہمیں موت سے نہیں بچا سکے گا، بلکہ اللہ ہمیں موت سے بچائے گا۔ جب یہ یقین ہوگا تو اللہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اللہ پورا ساتھ نبھائے گا۔ جب تم اسلحے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرو گے تو پھر اللہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ ہے ایمان، خالص ایمان، حقیقی ایمان یہ ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ مجھ پر جیسا گمان کرے، جیسا خیال کرے، جیسا یقین رکھے، میں اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا ہوں۔ اگر اس کا ایمان یہ ہے کہ دنیا ساری کا اسلحہ مجھ پر چل جائے، مجھے کوئی ساری دنیا نہیں مار سکتی، مجھ پر گولے برسا لیں، گولیاں برسا لیں، جو مرضی کر لیں، جب تک اللہ میری موت کا فیصلہ نہیں کرے گا ساری دنیا مجھے موت نہیں دے سکتی۔ تو جب انسان یہ ایسا کھرا ایمان بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کو اپنے ساتھ جو ہے اس کی مدد کرتا ہے، پھر اس کو جو ہے کافروں کے ہاتھوں مرنے نہیں دیتا وہ۔ تو فرمایا کہ انفروا نکلو خفافاً، ہلکے یعنی تھوڑے اسلحے کے ساتھ، وثقالاً اور بھاری یعنی زیادہ اسلحے کے ساتھ، جیسے بھی تمہارے پاس ہے وہ لے کر نکلو۔ اصل بات جو ہے اللہ پر توکل ہے، اللہ پر یقین ہے۔ سب سے بڑا اسلحہ جو ہے وہ اللہ پر ایمان ہے کہ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ کافروں یا کافروں کے اسلحے نے فیصلہ نہیں کرنا ہماری موت کا، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب کسی کی موت آئے گی۔ ساری دنیا کسی شخص پر گولیاں برسا لے، وہ نہیں مرے گا، اس کو کوئی گولی نہیں مار سکے گی جب تک اللہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے گا اس کی موت کا۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو، باموالکم، ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسکم، اور ساتھ اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ کے رستے میں جب جہاد کرو، اپنے مال بھی خرچ کرو، اپنی جانیں بھی قربان کرو، اس کا تمہیں جو ہے بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ تم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤ گے، پیارے ہو جاؤ گے۔ زندگی، دنیا کی زندگی تو ختم ہونی ہے ہر صورت، ہمیشہ تو رہنا نہیں کسی نے بھی۔ تو جہاد میں جس کی لکھی ہوئی ہے موت، اس کو آ کے رہے گی، وہ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ تاخیر نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ کا ہی فیصلہ ہے موت اور زندگی کا، تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت پڑی، پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ذالکم، یہ بات خیر لکم، بہتر ہے واسطے تمہارے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم علم رکھتے، اگر تمہیں اللہ کے آسمانی دین کا علم ہے تو یہ بات تمہارے لیے بہت بہتر ہے، تمہارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہماری زندگی اور موت اور فتح اور کامیابی ناکامی کا وارث جو ہے، مالک جو ہے، فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ وہ غالباً علامہ اقبال نے کہا ہے نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ،
مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا اسلحہ جو ہے انسان کے پاس وہ اللہ پر خالص ایمان ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے کہ اگر میرے اللہ تعالیٰ نے جو ہے میری زندگی جو ہے لکھی ہوئی ہے تو یہ ساری دنیا مجھ پر گولیاں برسا لے، مجھے نئی موت آ سکتی. یہ اسلحہ جو ہے یہ سب سے بڑا اسلحہ ہے، ایمان. دنیا کے اسلحے کوئی بات نہیں ہے. 1965 میں جب انڈیا نے رات کے وقت جو ہے حملہ کیا ہے اور ہمارے فوجیوں نے ان کے ٹینکوں کے سامنے بم باندھ کر جو ہے وہ لیٹ گئے، قربانیاں دیں ان بیچاروں نے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے بم جو ہے گرے ہوئے جو ہے ہوائی جہازوں کے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ وہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں، چلے نہیں ہیں. ان کو چلنے سے کس نے روکا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اس اللہ نے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی نمرودی آگ جو ہے اس کو حکم دیا تھا کہ میرے خلیل کو جو ہے تو نے جلانا نہیں ہے، اس اللہ نے انڈیا کے بم جو تھے وہ نہیں چلنے دیے. جس نے نمرودی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وہ رب ہے. یہ قرآن کے واقعے، یہ دنیا کے واقعے جو ہے ہمیں ان سے کوئی نصیحت حاصل کرنی چاہیے. ہمیں ایمان اپنا پختہ کرنا چاہیے. جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، اس پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے. یہ دنیا کے بادشاہ جو ہے یہ تو عارضی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. نمرودیوں کو، فرعونوں کو، کافروں کو جو دی ہوئے بادشاہتیں یہ تو اللہ نے دی ہوئی ہیں. جب چاہے وہ ان سے واپس لے لے، جب تک سانس ختم کر دے بندہ ختم ہو گئے، بادشاہ سلامت ختم ہو گئے. تو اللہ وہ ذات ہے، اس نے وہ انڈیا کے بم جو ہے نہیں چلنے دیے تھے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا. اور وہ بم اس اللہ نے جو ہے نہیں چلنے دیے تھے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جو ہے اس کو جو گلا کاٹنے نہیں دیا تھا. پیچھے حکم جو ہے، طاقت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کے ہاتھ میں چھری کی طاقت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. چھری کو حکم دے دیا، جس آگ کو حکم دیا نمرودی آگ کو، خبردار میرے ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں ہے، اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں نیک نیت کوئی ڈرامہ بازی نہیں ہے، آزمائش ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. اتنا بھروسہ ہے کہ اللہ نے چھری کو حکم دے دیا، خبردار میرے اسماعیل کی گردن کا بال بھی نہیں کاٹنا. تو کائنات کی ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے. یہ بالکل میں یہ صحیح عرض کر رہا ہوں کہ مومن کے پاس سب سے بڑا اسلحہ جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے کہ میں مروں گا اس وقت جب میرا اللہ میری موت کا فیصلہ کرے گا. ساری دنیا والے میری موت کا فیصلہ کرنے مجھے نہیں مار سکتے. مجھے موت اس وقت آئے گی جب میرا اللہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. اگر یہ انسان کا ایمان ہے تو اس کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ نمرودی جو ہے وہ ہلاک نہیں کر سکے. انڈیا والے اپنے بم گرا کر ہمیں تباہ و برباد نہیں کر سکے. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے لیکن اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہیں کاٹ سکی وہ، کیونکہ پیچھے ہر چیز کے پیچھے حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. مسلمانوں یہ ایمان بنا لو کہ کائنات کا حقیقی بادشاہ جو ہے سارے اختیارات جو ہے اس کے پاس ہیں، اور سپر پاور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے امریکہ اور اس کے 48 بدماشوں کی جو ہے بدماشی کو 20 سال تک جو ہے انہوں نے بدماشی کی افغانستان پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو افغانستان پر قبضہ نہیں کرنے دیا. 20 سال پورے فل بدماشی کی ان سب بدماشوں نے، لیکن اللہ نے جو ہے افغانیوں کی مدد کی. کیوں؟ ان لوگوں کا ایمان تھا اللہ پر کہ ہماری زندگی اور ہماری موت جو ہے اس کا حکم اللہ کے پاس ہے.
اللہ حکم دے گا تو ہماری موت آئے گی، اللہ حکم نہیں دے گا تو ہمیں ساری دنیا، اب 48 ملک ہیں اور جدید اسلحہ ہے اور بے بہا اسلحہ سارے ملکوں کا چلا دیا انہوں نے افغانستان پر، لیکن وہ اللہ کے حکم سے جو ہے ڈٹے رہے، اللہ پر توکل اور ایمان اور بھروسہ کر کے وہ ڈٹے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے محفوظ رکھا۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے ہر بندے کے دل میں کہ ہر معاملے میں اس کا یقین اللہ پر ہونا چاہیے کہ مجھے جو کچھ بھی آئے گا میری طرف وہ اللہ کے حکم سے، اور جو کچھ بھی مجھ سے جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اگر مجھ پر موت آتی ہے اللہ کے حکم سے، اگر میری روح نکلتی ہے تو اللہ کے حکم سے۔ یہ سارے فیصلے جو ہے اللہ کے۔ مسلمانوں، ایمان جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سب سے بڑا اسلحہ ہے۔ اس اسلحے کو جو ہے دنیا کا اسلحہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا کا اسلحہ اس اسلحے کا، ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ بات بہتر ہے واسطے تمہارے، کون سی؟ کہ جہاد کے لیے اپنی جانیں اور اپنے مال لے کر نکلو، موت سے نہ ڈرو، موت اس کو ہی آئے گی جس کی لکھی ہوئی ہے۔ اور غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے جو شہید ہوئے مسلمان، ان کا غم جو ہے، مجاہدین کا غم دور کرنے کے لیے آیت موجود ہے قرآن پاک میں کہ اللہ فرماتے ہیں تم نے غلطی کی طرح چھوڑ کر، اور میں نے ازل سے جو جن لوگوں کے لیے شہادت کا مقام و مرتبہ لکھا ہوا تھا، شہادت لکھی ہوئی تھی، وہ میں نے ان کو شہادت دے دی۔ دوسرے لفظ میں اگر تم یہ غلطی نہ کرتے تو جن کو میں نے شہید ہونا لکھا تھا ازل سے کہ غزوہ احد کے میدان میں یہ شہید ہوں گے، وہ کس طرح شہید ہو سکتے تھے؟ تم نے غلطی کی اور اللہ کا جو ازل سے فیصلہ تھا اس غلطی کے نتیجے میں ان پر غالب آ گیا۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام و مرتبہ لیتخذ منکم شہداء، قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ چاہتا تھا کہ جن کا میں نے ازل سے فیصلہ کیا شہادت کا، ان کو مقام شہادت جو ہے وہ مل جائے۔ اور صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے، قرآن کہتا ہے جہاں میدان احد کا ذکر ہے، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، وہاں مجاہدین کی حالت اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ دل سے چاہت رکھتے تھے کہ ہمیں اللہ شہادت جو ہے وہ عطا فرما دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہاں پر کہ فقط رأیتموہ، تم نے اس شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جس کی تم خواہش کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے، وہ کھجوریں کھا رہا ہے، وہ پھینک کر زمین پر تلوار لیتا ہے، کافروں کے اندر گھس جاتا ہے، کہتا ہے میں جنت میں جا کر کھجوریں کھاؤں گا، شہادت مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ کافر و منافقوں، تم ہمارے لیے دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی کی خواہش کرتے ہو، دو اچھائیوں میں سے تم ہمارے لیے اللہ کی طرف سے دو اچھائیاں جو ہے ان میں سے ایک کی خواہش کرتے ہو۔ کون سی دو اچھائیاں؟ شہادت، میدان جنگ میں جان کی قربانی، یا میدان جنگ سے جو ہے کامیاب ہو کر گھر آنا، غازی بن کر آنا۔ کافر ان کو دونوں کو برائیاں سمجھتے، مرنا جہاد میں اور جو ہے واپس جو ہے وہ غازی بن کر زخمی بن کر آنا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ تم ہمارے لیے دو اچھائیوں میں سے ایک کی خواہش کرتے ہو، اور ہم تمہارے لیے خواہش کرتے ہیں کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، تم پر اللہ کی پکڑ آئے۔ تمہارا ایمان والے جو ہیں ان کی اللہ نے بڑی صفات بیان کی ہیں قرآن پاک کے اندر، اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے، ایمان پختہ ہو جائیں گے، ہمارا یقین اور توکل بھروسہ اللہ پر پختہ ہو جائے گا۔ دنیا ہمیں نہیں مٹا سکے گی، ساری دنیا ہم پہ بم چلا لے، ہم نہیں مٹ سکیں گے جب تک ہمارا اللہ ہمیں نہیں مٹائے گا۔
فرمایا لو کانا ارضن قریباً، اگر ہوتی زمین قریب، و سفراً قاصداً، اور سفر ہوتا قاصداً تھوڑا، یہاں میں زمین میں معنی غلط کر گیا ہوں ساری. لو کانا اگر ہوتا، ارضن دنیا کا مال، وہ الف سے عین کی جگہ الف ہوتا اس میں نے زمین ہے، میں غلطی کر گیا ہوں ساری. تو عین رے سے پہلے عین ہو تو ارضن دنیا کا مال، رے سے پہلے الف ہو تو وہ ارض کے معنی زمین، غلطی سے منہ سے نکل گیا ساری. لو کانا ارضاً قریباً، اگر مال ہوتا دنیا کا قریب، و سفراً قاصداً، اور سفر ہوتا تھوڑا، لتبعوک، البتہ وہ پیچھے چلتے آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب غزوہ تبوک کا واقعہ شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہاں سے، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری کا حکم دیا صحابہ کرام کو، تو ہر شخص جو ہے جو کچھ بھی اس کی استطاعت ہے وہ لے کر آ رہا ہے مسجد نبوی میں جہاد کے لیے جمع کروا رہا ہے، کھجوریں، آٹا، پیسے، جو کچھ بھی ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نیت کی کہ اس طرح میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھوں گا، اور آدھا سامان گھر کا جو ہے اٹھا کر لے آئے، لا کر مسجد نبوی میں جو ہے ڈھیر کر دیا. ابو بکر صدیق جو ہے وہ بھی لے کر آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان چھوڑ کے میں سارا کچھ لے آیا ہوں. میں صرف اللہ اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان اور یقین جو ہے میں اپنے گھر میں چھوڑ آیا ہوں، باقی میں سب دنیا کا مال میں سب کچھ لے آیا. عمر فاروق جو ہے ان کی آنکھیں کھل گئی کہ میں صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ جو ہے صدیق کا جو ہے ذکر نبی علیہ السلام نے بڑا کیا ہے. ایک رات نبی علیہ السلام حجرہ عائشہ میں صحن میں لیٹے ہوئے تھے. رات سیاہ تھی کہ اماں جان نے، ہماری ماں نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر یہ آسمان پر جو ستارے ہیں اتنی بھی نیکیاں ہیں کسی کی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، عمر فاروق کی جو ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کی خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام میرے باپ کے بارے میں کچھ بتاتے. تو آپ نے جب فرمایا کہ ان ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں، تو پھر پوچھنے لگے کہ ہے کہ میرے باپ کی نیکیاں کتنی ہیں؟ تو نبی علیہ السلام فرمایا تیرے باپ کی وہ غار ثور کی جو 3 راتیں تھیں انہوں نے ساتھ گزاری تھی، ایک رات کا اجر و ثواب جو ہے یہ سارے تمام ستاروں کے برابر ان کی نیکیاں. ایک رات ہجرت کی، وہ ایک رات نبی علیہ السلام کے ساتھ نبی ابو بکر صدیق مکہ سے مدینہ پہنچے. فرمایا ایک رات کی ابو بکر صدیق کی ایک رات کی نیکیاں جو ہے ان ستاروں سے زیادہ ہیں. تو یہاں ابو بکر صدیق جو ہے غزوہ تبوک کے لیے گھر کا سب کچھ سمیٹ کر کے لے آئے. پوچھا صدیق گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اللہ کے رسول کی محبت چھوڑی ہے. نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. بہرحال جو کچھ صحابہ کرام سے ہو سکا وہ جمع کرا رہے ہیں. ایک صحابی اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک یہودی کے باغ میں سارا دن جو ہے کنویں سے ڈول کے لیے پانی نکال کر وہ سارا دن پانی دیتا رہا، اور شام کو کوئی کلو برابر کھجوریں اس نے دیں. وہ لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا دن میں نے محنت کر کے جو ہے یہ کھجوریں کمائی ہے. تو نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. فرمایا یہ مسجد نبی کے اندر جو ڈھیر ہے کھجوروں کا، ان کھجوروں پر اس کو پھیلا دو، ان کو جو ہے ساری کھجوروں کے اوپر ڈال دو. یہ بہت عظیم محنت ہے. تو اس طرح جو ہے اب ایمان والے جو ہیں وہ تو خرچ کر رہے تھے، لیکن منافق جو تھے وہ بہانے بنا رہے تھے. کوئی کہتا جی میری بیوی بیمار ہے، کوئی بچہ بیمار ہے، کوئی یہ ہو گیا، کچھ وہ، سب جھوٹ بول رہے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ تبوک جو تھا مدینہ میں 400-500 کلومیٹر جو ہے کہ فاصلے پر تھا، اور سخت شدید گرمی کا موسم تھا.
اب یہ دونوں مصیبتیں جو تھیں منافقوں کے لیے جو ہے بہت بڑی مصیبتیں تھیں، پریشانیاں جو تھیں کہ لمبا سفر 400-500 میٹر کا سفر اور سخت گرمی، یہ منافقین کے لیے جو ہے اس غزوہ میں ساتھ جانا بہت ناممکن تھا۔ اس لیے وہ جو ہے آ کر جو ہے جھوٹے بہانے بنا کر وہ جو ہے رخصت لے لیتے، جی مجھے اجازت دیں، میرے فلاں ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ نبی علیہ السلام دیتے رہے اجازت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لمبا فاصلہ نہ ہوتا، عارضاً قریباً، اگر مال غنیمت جو ہے ان کو نظر آتا منافقین کو کہ کافروں کا جو ہے اپنا مال جو ہے، مال غنیمت جو ہے وہ خوب ملے گا، اور بس سفراً قاصداً، اور ان کو نظر آتا ہے کہ سفر بھی تھوڑا ہی ہے، 400-500 کلومیٹر کی بجائے تھوڑا سفر ہے، تو پھر جو ہے آپ کے جو ہے پیچھے چلتے وہ۔ اب سفر بھی بہت زیادہ تھا، دھوپ بڑی، گرمی بڑی سخت تھی، اس لیے کافر جو ہے اس وجہ سے بھی کہ وہ سفر بہت زیادہ ہے اور مال غنیمت جو ہے وہ بھی کوئی نظر نہیں آتا ہے، اس لیے جو ہے فرمایا کہ اگر سفر کم ہوتا اور دنیا کا مال ان کو نظر آتا منافقوں کو، مال غنیمت، تو لتبعوا کا، البتہ وہ پیچھے چلتے آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح حدیبیہ کے بعد غزوہ جو ہے وہ غزوہ جس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس وقت نام میں نہیں آ رہا ہے، جس میں حضرت علی، خیبر، تو خیبر جو ہے جب حدیبیہ سے نبی علیہ السلام پلٹے ہیں، مکہ والوں نے حج نہیں کرنے دیا، تو اس کے بعد خیبر کی تیاری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نبی علیہ السلام کے ذریعے صحابہ کرام کو تیاری کر رہے تھے۔ منافق جو ہے یہاں کہہ رہے جی ہمیں بھی ساتھ لے چلیں، کیونکہ خیبر کا سفر بھی زیادہ نہیں تھا، مال غنیمت بھی بہت زیادہ تھا، کیونکہ خیبر کا علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا، بہت زمین جو ہے نعمتیں پیدا کرنے والی تھی۔ اب منافقوں کو جو ہے یہ خیبر کی جو ہے جنگ، یہ اس کے لیے کہہ رہے تھے جی ہمیں بھی لے چلو، ہمیں لے چلو، لیکن اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ نہیں، تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ خیبر کا مال جو ہے ملے گا، یہودیوں کی شکست پر جو ہے مال غنیمت کافی ملے گا، اور سفر بھی تھوڑا ہی ہے۔ تو یہاں پر تبوک کا سفر چونکہ لمبا تھا، زیادہ تھا، 400-500 کلومیٹر تھا، اور مال غنیمت بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے جو ہے وہ بہانے بنا رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سفر تھوڑا ہوتا اور دنیا کا مال بھی قریب ہی ہوتا، تو پھر جو ہے آپ کے پیچھے یہ چلتے کہ ہمیں بھی جہاد میں لے چلو۔ ولیکن بعدت، اور لیکن دور ہو گئی تھی، دوری کر دی تھی، علیہم اوپر ان کے، الشقۃ، خاص مشقت نے۔ یہ 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے اس کی بھی جو مشقت ہے، پھر گرمی میں سفر جو ہے وہ مشقت ہے، مشکل ہے، اس مشقت نے جو ہے ان کو جو ہے دور کر دیا، اس غزوہ سے منافقین کو دور کر دیا، بعدت، بعید، دور کر دیا، ولیکن، اور لیکن، بعدت، دوری کر دی، علیہم اوپر ان کے، مشقت و مشقت نے، وَسَيَحْلِفُونَ، اور جلد وہ قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، لو، اگر استطعنا، ہم طاقت رکھتے، لخرجنا، البتہ ہم نکلتے، معاکم، ساتھ تمہارے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے لمبا سفر دیکھ کر، غزوہ تبوک اور سخت گرمی دیکھ کر بہانے بنا کر یہ رہ گئے ہیں نا، ان قریب جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے کوئی مجبوری نہ ہوتی، ہمارے اندر استطاعت ہوتی، تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے غزوہ تبوک میں۔ قسمیں کھا کر آپ کو یقین دلانے کی یہ کوشش کریں گے، جھوٹی قسمیں۔ فرمایا یہلکون، یہ منافق ہلاک کر رہے ہیں انفسہم، اپنی جانوں کو، یہ منافقت کی وجہ سے، دلوں میں کفر کی وجہ سے، یہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، یہ اپنی ہلاکت کا سامان تیار کر رہے ہیں اس منافقت کی وجہ سے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انہم، بے شک وہ منافق، لکاذبون، اور جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہے ان کے دلوں کا، کہ یہ زبان سے ہی کہہ رہے ہیں، دلوں میں جھوٹ ہے،
کفر ہے، منافقت ہے، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کو ان منافقین کا سب پتہ ہے۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں جی میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما کیا ہے، لکم واسطے تمہارے، تمہیں کیا ہو گیا ایمان والو، اذا جس وقت قیلا کہا جاتا ہے، لکم واسطے تمہارے، انفروا نکلو، فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، اس ساتھ کل تم بوجھل ہو جاتے ہو، الی الارض طرف زمین کی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تمہیں جہاد کے لیے کہا جاتا ہے تو تم سستی کیوں کرتے ہو؟ تم بوجھل ہو جاتے ہو، تم سے چلا ہی نہیں جاتا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ پیچھے ہم غزوہ بدر بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ مسلمان جو تھے بیچارے، ہجرت کے بعد 1 سال کے بعد جو ہے غزوہ بدر آ گیا، اور ہجرت کے غم، اور پھر جو ہے بے گھر ہو گئے بیچارے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا، کوئی تیاری بھی نہیں تھی، تو اس طرح کی مجبوریاں جو ہے وہ ہر وقت ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ جو تھے وہ جو ہے آخر جان تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایمان والے یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان والے جو ہے اتنے فراخ دل ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ہی اپنی جانیں جو ہے ہلاک کرتے پھرے، نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے رستے میں جو ہے بڑے ایمان اور جوش و جذبے سے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے نہیں۔ اور یہ جو ہے حالت ایمان والوں کی ان کے دلوں میں ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے حقیقی جو ہے قربانی جو ہے وہ جہاد میں کرنی ہے، آگے ادھر ادھر نہیں۔ تو یہ ادھر ادھر والی بات جو ہے یہ ایک کمزوری ہے جو انسان کے ساتھ رہتی ہے ہر وقت، لیکن جہاد میں یہ کمزوری جو ہے غالب نہیں آ سکتی انسان کے توکل پر، ایمان پر، یقین پر۔ بہرحال انسانی جو ہے بے بسی جو ہے اس کے پیش نظر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ رہے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جملہ اگر اللہ کہے تو واقعی وہ زمین پر بوجھل ہو جاتا ہے، نہیں، یہ ویسے ہی نصیحت کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ایمان والو جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں، اس ساکل تم بوجھل ہو جاتے ہو، سست ہو جاتے ہو الارض طرف زمین کی، تو یہ معمولی سستی ہے، یہ وہ سستی نہیں ہے جو ایمان کو ختم کر دے۔ ان سستیوں پر ایمان غالب تھا صحابہ کرام کا۔ فرمایا کہ ارضی تم کیا راضی ہو گئے ہو تم بالحیات دنیا، ساتھ حقیقی زندگی دنیا کی، کہ من الآخرہ آخر سے، یعنی آخر کے مقابلے میں کیا تم جو ہے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو کہ دنیا میں جو ہے کتنا عرصہ رہو گے، کیا پتہ موت کب آ جائے، کب زندگی ختم ہو جائے، تو کیا تم دنیا کی نعمتوں کے بے شمار دنیا کی زندگی تمہیں پسند آ گئی ہے کہ تم جو ہے جہاد کے لیے خوشی خوشی نہ نکلو؟ فما متاع الحیات دنیا، پس نہیں ہے سامان زندگی دنیا کی کا پھر آخرت بیچ آخرت کے، الا قلیل مگر تھوڑا۔ یہ دنیا کا سامان جس کے لیے تم محبت کر رہے ہو، راضی ہو دنیا کے مال کے ساتھ، یہ آخر کے جو ملنے والی نعمتیں آپ کو جنت کی ہیں ان کے مقابلے میں یہ اس کی تھوڑی سی حیثیت ہے۔ الا اگر نہ، تن پھر وہ تم نکلو گے، اگر نہ تم نکلو گے، یعذبکم، وہ عذاب دے گا تم کو، عذابا علیما، عذاب دردناک۔ تم کافروں کے مقابلے میں نہیں نکلو گے تو تمہارا اپنے نقصان ہے، نہیں نکلو گے وہ تمہارے گھروں پر حملہ کر دیں گے، گھروں میں گھس کر کا کافر جو ہے تمہیں مار دیں گے، تمہارے بچوں کو بیویوں کو مار دیں گے، سب کوئی لوٹ لیں گے۔ تو وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ تم ان کے کافروں کو جو ہے روکو، اپنی بستیوں سے باہر ہی روکو، ان کو گھروں میں داخل ہی نہ ہونے دو۔ تو فرمایا کہ اللہ اگر نہ، تن پھر وہ تم نہیں، اگر نہ تم نکلو گے، یعذبکم، عذاب دے گا تم کو، عذابا علیما، عذاب دردناک۔ اللہ کافروں کے ہاتھوں میں تمہیں سزا دے سکتا ہے، ویسے بھی سزا دے سکتا ہے اگر تم اس کا حکم نہیں مانو گے۔ وَيَسْتَبْدِلْ، اور وہ بدل کر لے آئے گا قوماً، کسی اور قوم کو، غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہوگی، وَلَا تَضُرُّوهُ، اور نہیں تم نقصان پہنچا سکتے اس اللہ کو شیئا، کچھ بھی۔ اگر تم نہیں نکلو گے تمہاری جگہ اللہ کا تمہاری بستیوں میں جو ہے تمہیں کافروں سے ہلاک کروا کے تمہاری بستیوں پر اور قوم لے آئے گا، اور تم اللہ کا جو ہے کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اپنی ہلاکت پر، ناکامی پر۔ تو یہ نصیحت کے طور پر، ضروری نہیں ہے کہ صحابہ کرام جو ہے بد دل ہو گئے تھے، بدنیتی ہو گئے تھے، یہ نصیحت کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔
یہاں جو ہے ان کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں ان کے دلوں میں ایمان تھا ہی نہیں، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی لیکن ایک صورت میں جو ہے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ آیت ذیل میں نہیں آ رہی ہے کہ کافروں کو جو ہے، منافقین کو جو ہے وہ دوست نہ بناؤ، تو نبی علیہ السلام دوست تو نہیں بنایا تھا، ویسے ہی نصیحت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ۔ تو اس وجہ یہ ویسے نصیحت یہاں پر جو ہے یہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ واقعی ان کے دلوں میں جو ہے وہ ایسی کمزوری آ گئی تھی کہ جس نے ایمان ہی ختم کر دیا تھا ان کا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ویسے نصیحت کے طور پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ فرما سکتے ہیں۔ فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ الا اگر نہ تنفروا، تم نکلو گے، الا اگر نہ تنصروا، تم نے مدد کی ہو اس پیغمبر کی، فقد نصرہ، پس تحقیق مدد کی تھی اس کی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر میرے نبی کی جہاد میں تم مدد کے لیے نہیں نکلو گے تو یاد رکھو اللہ خود مدد کر لے گا، جس طرح اللہ نے جو ہے اپنے نبی کی مدد کی تھی۔ کس موقع پر؟ اذ اخرجہ، جب نکال دیا تھا اس نبی کو، الذین، ان لوگوں نے، کافر، جو کافر ہوئے، جب مکہ والوں نے ان کو مکہ سے نکالا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی غار ثور، اور پورے سفر میں، مکہ سے مدینہ کے پورے سفر میں اللہ نے ان کی مدد کی تھی۔ ثانیہ، وہ اللہ کا نبی جو تھا وہ ثانیہ دوسرا شخص تھا، اثنین، دو میں سے، جو دو بندے تھے نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر، تو ان میں سے جو ہے دوسرا جو بندہ جو ہے اپنا نبی جو ہے اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرے نبی کی تم نے مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو جب مکہ والوں نے نکالا تو اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ آئندہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تمہاری وہ آزمائش کر رہا ہے۔ اس ہما، جب دونوں ساتھی فی الغار، بیچ خاص غار کے تھے، مکہ سے نکل کر نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر غار حرا میں چھپ گئے جا کر۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب نبی علیہ السلام فرما رہے تھے اپنے واسطے اپنے ساتھی کے، لا تحزن، نہ غم کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ مکہ والے جو ہے تلاش کرتے تھے، کھوجی کے ذریعے غار کے منہ پر پہنچ گئے، تو وہ کہ صدیق نے کہا اللہ کے رسول، اب تو یہ ہے اگر یہ ہماری طرف دیکھ لیں غار کے اندر، سیدھی نظر ہم پہ پڑے گی، تو اللہ نے نبی علیہ السلام فرمایا اے صدیق غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ، پس اتارا اللہ تعالیٰ نے سکینت ہو، اپنی تسکین کو، علیہ، اوپر اس پیغمبر کے، وایدہ، اور مدد کی اس پیغمبر کی، بجنود، ساتھ لشکروں کے، لم تروہا، نہیں تم دیکھ رہے تھے ان لشکروں کو، وجعل کلمۃ اللہ، اور بنایا اس نے وجعل، اور اس نے بنایا کلمۃ الذین، فیصلہ ان لوگوں کا، کافر، جو کافر ہے، سفلا، حقیقی پست، یعنی ناکام کر دیا کافروں کے فیصلے کو، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو پکڑ کر شہید کرنا ہے، اور انہوں نے انعام رکھا تھا، 100 اونٹ کا اعلان کیا تھا کہ جو بھی ان کو پکڑے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فیصلے کو پست کر دیا، ناکام کر دیا، شکست دے دی، ذلیل و خوار کر دیا۔ وکلمۃ اللہ، اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یا وہی ہے، العلیٰ، حقیقی، اعلیٰ، بلند، غالب، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، بہت دانائی والا ہے۔ انفروا، نکلو، خفافاً، ہلکے، بغیر تھوڑا اسلحہ ہے تب بھی اللہ کے بھروسے پر۔ سب سے بڑا اسلحہ ایمان ہے تمہارا، اگر زندگی اور موت کے بارے میں اللہ پر ایمان ہے تو یہ سب سے بڑا اسلحہ ہے، تمہیں اللہ مرنے نہیں دے گا۔ انفروا خفافاً، نکلو تم ہلکے تھوڑے اسلحے کے ساتھ، وثقال، اور بھاری یعنی زیادہ اسلحے کے ساتھ، وجاہدوا، اور جہاد کرو، باموالکم، ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسکم، اور ساتھ اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، ذالکم، یہ بات، خیر لکم، بہتر ہے واسطے تمہارے، ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، تم جانتے، لو کانا عرضا قریباً، اگر مال ہوتا، دنیا کا مال ہوتا، قریب نظر آتا کہ غزوہ تبوک میں جو ہے ہمیں مال غنیمت ملے گا، وسفراً قاصداً، اور سفر ہوتا تھوڑا، لاتبعوک، البتہ وہ منافق پیچھے چلتے آپ کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ غزوہ تبوک کا راستہ بہت ہے، 400-500 کلومیٹر ہے، دور ہے، گرمی بہت زیادہ تھی، اور اگر ان کو یہ راستہ تھوڑا ہوتا ہے ان کے لیے، اور ان کو مال غنیمت نظر آتا ہے کہ غزوہ تبوک میں ہمیں مال غنیمت ملے گا،
تو یہ ضرور آپ کے پیچھے چلتے کہ جی ہمیں بھی لے چلو ساتھ، منافق جو ہے۔ ولیکن اور لیکن بعودت دوری پیدا کر دی علیہم اوپر ان کے اشقت، اس مشقت نے منافقوں کو اس جہاد سے دور کر دیا، وہ جہاد میں شامل نہیں ہوئے، بہانے بناتے رہے، کیونکہ تبوک بہت جو ہے بڑے فاصلے پر تھا اور جو ہے مال غنیمت بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے جو ہے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے جہاد سے جو ہے ان کو اس جو ہے مشقت نے جو ہے وہ دوری پیدا کر دی، اس لیے وہ جو ہے جہاد سے بہانے پیچھے رہنے کے لیے، جہاد نہ کرنے کے لیے وہ بہانے کرنے لگے جھوٹی قسمیں کھا کر۔ وَسَيَحْلِفُونَ، جلد وہ منافق قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لو اگر استطعنا طاقت رکھتے ہم، لخرجنا البتہ ہم نکلتے، معاکم ساتھ تمہارے، جب آپ واپس آئیں گے تو یہ جو ہے یہ قسمیں کھائیں گے کہ جی ہمارے مجبوریاں تھیں، اگر ہمارے مجبوریاں نہ ہوتی، ہمارے پاس استطاعت ہوتی سفر کرنے کی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ اس سے وہ جو ہے جھوٹی قسمیں کھا کر تمہیں یقین دلائیں گے کہ جی ہم دلی طور پر جو ہے چاہتے تھے لیکن مجبوریاں بن گئی۔ یہلکون، اللہ فرماتے ہیں وہ منافق ہلاک کر رہے ہیں انفسہم، اپنی جانوں کو۔ یہ منافقت جھوٹی قسموں کے ذریعے یہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، انہم، بے شک وہ منافق، لکاذبون، البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ میں نے یاد ہی جائے